بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب، میں ہوں میر نوید۔ ہمیشہ کی طرح جی ایک سٹوری، ایک کہانی، سبق آموز۔ اور آج کی جو سٹوری ہے اس میں جہاں پہ آپ سیکھیں گے وہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے، وہاں پہ نااہلی بھی ہے کچھ اداروں کی۔ ادارے ہیں جی بس سروسز جو ہیں ان کے حوالے سے۔ لاہور سے اسلام آباد جاتی ہوئی ایک ڈائیوو بس، ڈائیوو والوں کی یہاں پہ ایک کہانی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ لاہور سے جب وہ چلنے لگتے ہیں تو ایک پیچھے والی سیٹ سمجھ لیں 27 نمبر یا 28 نمبر سیٹ پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ جرنلسٹ بھی ہیں اور تجزیہ وغیرہ بھی کرتی رہتی ہیں، یوٹیوبر بھی ہیں۔ وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور 5 نمبر سیٹ پہ ایک فوجی کٹ والا آدمی جو ہے وہ موجود ہے گاڑی کے اندر۔ ایک دم سے گاڑی چلنے سے پہلے وہ بندہ اٹھتا ہے، وہ بندہ فل جلدی سے بھاگ کے، یعنی کہ سپیڈ تیز قدموں کے ساتھ پیچھے جاتا ہے اینڈ والی سیٹس کی طرف۔ وہاں کھڑا ہو کے وہ منہ کر لیتا ہے ڈرائیور سیٹ والی سائڈ پہ۔ کچھ دیر وہاں کھڑا ہو کر وہ دیکھتا رہتا ہے ڈرائیور کی طرف اور پھر وہ ایک دم نیچے اتر جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہوتی ہے، کافی دیر گزر جاتی ہے۔ اب گاڑی اپنے جو ٹائم ہوتا ہے چلنے کا اس سے 15 منٹ لیٹ ہو جاتی، گاڑی چلتی نہیں۔ وہ جو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں 27 سیٹ پہ، وہ پوچھتی ہیں بس ہوسٹس کو کہ محترمہ ٹائم اوپر ہو گیا ہے، گاڑی چل کیوں نہیں رہی؟ تو بس ہوسٹس بیان کرتی ہیں کہ ایک پیسنجر تھے جو کہ اس طرح کے نیچے اتر گئے ہیں، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے، اس لیے گاڑی نہیں چل رہی۔ سوچنے کی بات ہے، ایک بندے نے 3500 یا 4000 کا ٹکٹ لیا ہوا ہے اور اس نے اسلام آباد کا ٹکٹ لے کے گاڑی میں بیٹھا ہے اور وہ اتر گیا ہے اور ابھی تک آ نہیں رہا۔ تو کہنے لگتے ہیں باقی پیسنجرز بھی پھر ہمیں چلنا چاہیے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد گاڑی چل پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اب گاڑی چلا لیں گے، ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے۔ اب یہ جو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ یوٹیوبر ہیں اور اس طرح کی مطلب یہ سٹوریز وغیرہ بیان کرتی رہتی ہیں، انہوں نے سوچا کہ یار ہم نے کہانیاں سنی ہوئی ہیں کس طرح کوئی بندہ آتا ہے پھر اپنا بیگ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، سامان چھوڑ کے اتر جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم پتہ کر لیں ان کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا، اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی صورتحال نہ ہو جائے۔ وہ بس ہوسٹس کا انتظار کرتی ہیں، وہ سفر کی دعا پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ سفر کی دعا کے بعد وہ انہیں کہتی ہیں دیکھیے کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے، اگر وہ بندہ آیا ہے اس نے ٹکٹ خرچ کی ہے تو یہاں پہ آپ کوشش کریں کہ دیکھیں، چیک کریں جو اوپر بیگ پڑے ہوئے ہیں تو ان میں ان کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا۔ تو بس ہوسٹس کہتی ہیں نہیں نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ان کا کوئی سامان نہیں ہے، گاڑی چلتی رہتی ہے۔ وہ خاتون کہتی ہیں آپ دیکھ لیں کوئی بھی صورتحال بن سکتی ہے، اس میں پھر ذمہ داری کوئی قبول نہیں کرتا ایسی چیزوں میں، تو کسی کا نقصان نہ ہو جائے، کئی زندگیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ۔ تو اور بھی پیسنجرز اس خاتون کی بات سن کے متوجہ ہوتے ہیں اور وہ بھی ضد کرتے ہیں کہ ہاں آپ سامان چیک کریں۔ ان شارٹ گاڑی اب چل رہی ہے، رکی نہیں ہوئی۔ چلتی ہوئی گاڑی میں اوپر جو کیبن میں سامان پڑے ہوتے ہیں، چھوٹے بیگ جو ہوتے ہیں، ان کو چیک کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ چیک کرتے کرتے ایک بیگ ایسا ملتا ہے جس کا وارث کوئی نہیں بنتا، جس کا کوئی وارث نہیں بنتا کہ مطلب یہ سامان ہمارا ہے یا نہیں ہے، کوئی اس کا وارث بن ہی نہیں رہا۔ اس بیگ کو جب چیک کیا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ ٹراؤزرز، شرٹس اور ایک چارجر موجود ہے وہاں۔ تو پتہ چلا کہ یہ سامان اسی کا ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے کوئی نقصان ہو سکے۔ اب وہ خاتون جو ہیں وہ کہتی ہیں اگر یہ سامان تو ہو سکتا ہے کوئی بڑا سامان بھی ہو، آپ کارگو چیک کریں، یعنی کہ جو بس کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے جہاں پہ سامان رکھا جاتا ہے، بڑے بیگز وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں جو بس ہوسٹس ہیں کہ دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کوئی سامان نہیں ہے، تو آپ پریشان نہ ہو۔ لیکن خاتون ضد کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں دیکھیں اس طرح کی ناگہانی صورتحال اکثر ہوتی ہے تو آپ چیک کر لیں، چیک کرنے میں کیا حرج ہے، بس سائڈ پہ لگا دیں، روک لیں یا واپس ٹرمینل پہ لے جائیں، ابھی تو ہم اتنا دور نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو جو بس ہوسٹس ہے وہ اپنے ٹی ایم مینیجر کو کال کرتی ہیں جو پیچھے ٹرمینل پہ موجود ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نہ بس کو چلاتے رہیں، اب روکیں نہیں۔ تو وہ جو خاتون ہے وہ کہتی ہے میری ٹی ایم مینیجر سے بات کروا دیں، ٹرمینل مینیجر اس کو بولتے ہیں، ٹرمینل مینیجر سے بات کروا دیں آپ میری، تاکہ میں ان سے بات کر کے ان سے سمجھا سکوں۔ ٹرمینل مینیجر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی میری ذمہ داری ہے، میں ذمہ داری لیتا ہوں اس چیز کی کہ بس میں کچھ بھی نہیں، آپ جانے دیں، آپ روکیں رہا۔ وہ کہتی ہے کہ یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، آپ ذمہ داری لے رہے ہیں، کوئی نقصان ہو گیا تو پھر آپ بھریں گے۔ ان شارٹ یہ ہوتا ہے وہ خاتون سیٹسفائی نہیں ہوتی، نہ کچھ پیسنجر سیٹسفائی ہو رہے ہوتے ہیں، پریشانی کا عالم بن جاتا ہے۔
وہ خاتون 15 کے اوپر کال کر دیتی. پولیس والے جو ہے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, بڑے مؤدبانہ طریقے سے, اور بڑا ہی ایک نا سیٹسفائی ہوتی ہیں خاتون ان کے لہجے سے, اور خاتون نے اس چیز کی تعریف بھی کی کہ 15 والوں نے بہت ہی احسن طریقے سے ڈیل کیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو ٹی ایم ہے ان کا نام اور پتہ ہمیں بتا دیں, ان کا نام کیا ہے, فون نمبر کیا ہے, ہم ان سے خود رابطہ کر لیتے ہیں اور اب بس کو سائڈ پہ لگوا دیں یا واپس لے جائیں, اگر یہ نہیں روکتے تو ہم آگے آ کے ان کو خود روک لیں گے. تو جب بس ہوسٹس کو پتہ چلتا ہے کہ خاتون نے 15 پہ کال کر دی ہے, بس ہوسٹس ٹی ایم مینیجر کو دوبارہ کال کرتی ہے اور ساری صورتحال بتاتی ہے. ٹی ایم مینیجر کہتا ہے دیکھیں آپ پولیس والوں کو کہہ دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, سب سیف ہے. وہ کہتی میں کیسے کہہ دوں, آپ اپنا نمبر دیں, اپنا نام بتائیں, میں 15 والوں کو بتا دوں کہ یہ صاحب ہیں جو ذمہ داری لے رہے ہیں. آپ جو ٹرمینل مینیجر ہے وہ ذمہ داری بھی لے رہا تھا اور اپنا نام بھی نہیں بتاتا, اپنا فون نمبر بھی نہیں دیتا. خاتون کو شک پڑ جاتا ہے, وہ دوبارہ 15 پہ کال کرتی ہے اور بتاتی سارا کچھ. پھر اور لوگ بھی جو ہے نا وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں, عملے کو لگتا ہے, ادارے کو لگتا ہے اب یہ ناقص ترین یہاں پہ میں کہوں گا ذمہ داری ہے اور نا اہلی ہے اس ادارے کی کہ اگر ایک بندہ سیٹسفائی نہیں ہے, پیسنجرز آپ سے سیٹسفائی نہیں ہے, اور اتنی بڑی حماقت ہے ایک بندہ بیٹھ کے اتر گیا, آپ سامان نہیں دیکھ رہے. ان شارٹ سب کے مشترکہ فیصلے سے بس ٹرمینل کو واپس مڑتی ہے, ٹرمینل پہ رکتی ہے, سارا کارگو کارڈ کے حساب سے سوری اسٹکرز کے حساب سے چیک ہوتے ہیں, کسی کے سامان میں کچھ نہیں ملتا, سب کچھ سیف ہوتا ہے. اب یہاں پہ ڈرائیور والے تو کہتے ہیں دیکھا ہم نے کہا تھا نا سیف ہے, بلا وجہ یعنی کہ سب کا ٹائم کل ہوا, یہ ہوا وہ ہوا. یہ ایک پہلو ڈسکس ہوا, لیکن دوسرا پہلو ہم ڈسکس نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے میں بتاتا ہوں کہ ڈسکس کیوں نہیں عوام اس پہلو کو کرتی. اس لیے نہیں کرتی کہ آپ حقیقت مانتے نہیں ہیں. اللہ نہ کرے نیچے کوئی بام ہوتا, کوئی چیز ہوتی, پھر کون ذمہ دار تھا؟ کہ ٹی ایم مینیجر ان گئی ہوئی جانوں کا ازالہ کر پاتے, ان لوگوں کی ان کے گناہ کی تلافی ہو جاتی. ٹی ایم مینیجر کے گناہ کی تلافی وہ کر پاتے اپنے گناہ کی؟ نہیں کر پاتے. جو جانیں ضائع ہوتی اس کا کوئی والی وارث نہ بنتا. لہٰذا اگر آپ کے پیسنجر سیٹسفائی نہیں ہیں تو آپ کریں. اگر کوئی پیسنجر اتر گیا ہے نا نیچے, تو میں تو یہ چاہ رہا ہوں, بلکہ آپ سب کو یہ کرنا چاہیے, اس طرح کوئی پیسنجر اتر گیا تو اس کا ویٹ کریں. اگر وہ نہیں آیا سی سی ٹی وی میں چیک کریں کہ وہ کہاں گیا ہے, اس کی حرکات دیکھیں, نوٹ کریں. گاڑی چلنے سے پہلے گاڑی خالی کر دیں, سارا سامان چیک کریں, اوپر گاڑی کے اندر بھی اور کارگو میں بھی. اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر گاڑی چلائیں, اور اللہ نہ کرے اگر کوئی چیز موجود ہے تو پھر وہیں پہ اس چیز کا سدباب کیا جائے, بم ڈسپوزل کو بلایا جائے, یا چیزیں کیے جائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ موٹر وے کے اوپر چل رہے ہیں اور آپ ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں, جی ہم کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے ادارے انتہائی اس طرح کی ناقص حرکتیں کرتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. تو میری گزارش ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کے اوپر نظر رکھیں, کیونکہ یہ تو آدمی کہتے ہیں وہاں پہ ٹرمینل پہ پولیس بھی آئی تھی تھوڑی دیر کے لیے, وہ بندہ شاید پولیس سے کوئی بھاگا ہوا تھا, کوئی مفرور تھا یا کوئی مجرم تھا, اپنا سامان بھی جو تھوڑا بہت اس کا یہیں پہ رہ گیا, تو وہاں پہ کچھ اور مسئلہ بھی ہو سکتا تھا. لہٰذا اپنے ارد گرد ماحول پہ نظر رکھیں تاکہ اس طرح کی ناگہانی صورتحال سے نپٹا جا سکے اور سب کی جانوں کو محفوظ کیا جا سکے. دیکھتے رہیے ویژن وائب. امیر نوید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.